بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے. باقی جو اس کا حصہ ہے، جیسے یہ تیزی سے گزرتا چلا گیا وہ بھی گزرتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ یہ سال کے تمام مہینوں میں سب سے الگ ہے، سب سے ممتاز، سب سے فضیلت والا. جیسے دنوں کا سردار جمعہ ہے، ایسے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت قرآن کی اس آیت میں اللہ نے خود بیان فرمائی. یہ امتیاز، یہ خصوصیت سال کے 12 مہینوں میں سے کسی کو حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی مہینے کا نام نہیں لیا. محرم کا ذکر سنا ہے قرآن میں، ربیع الاول، رجب، شعبان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، کسی کا نام نہیں. اگر نام ہے اللہ کے کلام میں تو صرف رمضان کا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم رمضان کو ہلکے میں نہ لینا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، یعنی جس کے سلسلے میں قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی، جس کی فضیلت خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو سب کو پتہ ہے، کیا؟ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. دوسرا مطلب، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا کلام نازل ہوا، یعنی جس مہینے کا تذکرہ اور جس کی فضیلت کو بیان اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے. یعنی 11 مہینوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جس مہینے کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ رمضان کا.
قرآن میں جس کا ذکر آ جائے وہ چیز کیا ہے؟ فضیلت والی ہے۔ ایک درخت تھا جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس درخت سے کے نیچے آپ بیعت کر رہے تھے، 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی وہ ادا بڑی پسند آئی، قرآن کی آیت نازل فرما کر ان تمام صحابہ کو اللہ نے انعام دیا، زبردست انعام۔ کیا تھا وہ انعام؟ جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جنت مل جائے، اول تو جنت ملنا ہی مشکل، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، سب سے آخر میں جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنتیوں کو، وہ نعمت اللہ نے اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو دنیا میں عطا فرمائے۔ کیا ہے وہ نعمت؟ اللہ کا راضی ہونا۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا ان ایمان والوں سے جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ یہاں صحابہ کو انعام ملا تھا۔ کون سا انعام؟ جو جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گا، صحابہ کو یہی ملا، اسی درخت کے نیچے ملا۔ تو اس درخت کا جب ذکر قرآن میں آ گیا تو وہ درخت کیسا ہے؟ عام درختوں سے الگ، ممتاز ہو گیا وہ درخت۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے وہاں جا کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی کہ یہ بڑا مبارک درخت ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، یہاں لاؤ نفلیں پڑھے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا، مگر اس خیال سے کہ یہ مبارک ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، نفلیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ آج تو صحابہ ہیں صحابہ کے جو بعد والے تابعین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں پڑھنا شروع کی۔ صحابہ کا عمل نہیں تھا، صحابہ تو وہی کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ بعد کے لوگوں میں یہ جذبہ ہے، جس کا ذکر کہیں آ جائے تو پھر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے اوپر چومنے اور چاٹنے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس لیے کٹوایا کہ بعد میں یہ بدعت کا اور شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ابھی تو خالی نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، اور بعد والے آ کے یہاں بدھیاں باندھیں گے، دھاگے باندھیں گے، ارضیاں لٹکائیں گے، سجدے شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ یہ شرک کا ذریعہ بن، شرک نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، شرک کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ جہاں سے گمراہی آنے کا امکان پائے آئے ہم سر، وہ دروازہ مقفل کر دیا فاروق اعظم نے۔ جہاں سے گمراہی آنے کا اندیشہ تھا، اس دروازے پہ تالا لگا دیا حضرت عمر نے۔ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم۔ تو غرضے کی اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا۔ وہ درخت وہی تھا یا دوسرا تھا؟ اس میں بھی علماء نے لکھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ مکے سے واپس ہوئے حج کر کے، تو انہوں نے سوچا اس درخت کے پاس جائیں جہاں بیعت کی تھی۔ کہا وہ درخت ہمیں ملے ہی نہیں، وہ درخت یاد ہی نہیں رہا کون سا درخت تھا۔
اب ظاہر بات ہے جب وہ صحابی کو یاد نہیں رہا تو بعد والوں نے اندازے ہی سے طے کیا ہوگا کہ یہی والا ہوگا، اور وہ شروع ہو گیا۔ تو غرضے کی اس درخت کو کٹوا دیا، اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو اگر درخت کا ذکر قرآن میں آ جائے وہ مبارک ہے، تو جس مہینے کا ذکر اللہ باقاعدہ کرے فضیلت بیان کرنے کے لیے، وہ مہینہ کتنا مبارک ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ ایک مطلب، دوسرا مطلب یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے نازل کرنے کے لیے جس مہینے کو چنا گیا وہ مہینہ رمضان ہے۔ اور قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ کی بہت، جس مہینے میں ملی یہ نعمت وہ مہینہ بھی قابل تعظیم ہے، اور رات بھی قابل تعظیم ہے، اس کا نام ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات۔ قابل تعظیم کیوں؟ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن اللہ کی بولو نعمت ہے۔ کتنی بڑی؟ آسمان سے بڑی، زمین سے بڑی، دنیا و کائنات سے بڑی، عرش سے بڑی، کرسی سے بڑی، جنت سے بڑی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں، ہر نعمت بڑی، اللہ کی ہر نعمت بڑی بھی ہے اور بے نظیر ہے۔ بے نظیر کا مطلب اس کا کوئی بدل نہیں۔ جو نعمت خدا نے دی ہے وہ بڑی بھی ہے اور بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم لوگوں کو ان نعمتوں کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ کیا نعمت ہے؟ جیسے اللہ سمجھاتا ہے کبھی کبھی، ایک صاحب جا رہے تھے، ان کا ہوا ایکسیڈنٹ۔ ایکسیڈنٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں بتائی ہیں، اگر ان دعاؤں کا معمول بنایا جائے تو اچانک حادثے اور ایکسیڈنٹ سے بھی آدمی محفوظ رہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر سے نکلیں تو یہ پڑھ لیں، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں۔ بیویاں شوہروں کو یاد دلائیں، گھر سے جا رہا ہو پڑھ کے جاؤ۔ مائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد دلائیں، اسکول جا رہے اس کو پڑھ کے جاؤ۔ خود جب نکلیں تو پڑھ کے جائے۔ کیوں؟ جب کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کفیتا، تیری حفاظت کی گئی، وقیتا، اور تجھے حادثات سے اور دشمنوں سے بچا لیا گیا، تم اللہ کی پناہ میں ہو، تم اب اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اور جب اللہ کی حفاظت میں ہو تو ظاہر بات ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے جو اس آدمی کو اذیت اور تکلیف پہنچا سکے۔ ادھر طوفان بھی اس کشتی کو کچھ نہیں کر سکتے جہاں اللہ کا ذکر ہو جائے۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے پر اسے طوفان لا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ طوفان جو ڈبوتے ہیں، اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو وہ طوفان ہی اس کو خیریت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ،
طوفان کا مطلب نقصان دہ چیز، وہی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سفینہ۔ کیا نام ہے؟ سفینہ۔ سفینہ مانے ناؤ، کشتی۔ اب ناؤ کسی کا نام رکھ دیا جائے کہ ناؤ ہے تو کیا ہوگا؟ سب ہنسیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ نام دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ ان کے لیے اعزاز ہے، سند ہے، حضور نے مجھے کشتی کہا۔ اور کیوں کہا کشتی ان کو؟ یہ لشکر کے پیچھے چلتے تھے، اسلامی لشکر جو جاتا اس کے پیچھے پیچھے کوئی سامان اگر گرا ہوا ہو، چھوٹا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کے لانا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ صحابہ پہنے ہوئے تھے گرم کپڑے اور دھوپ تیز ہو گئی، اب پسینہ آنے لگا، تو ایک صاحب نے اپنا اتارا اور ان کے کندھے پہ لاد دیا، دوسرے نے اتارا، انہوں نے بھی لاد دیا، سب نے اپنے اپنے پوستینیں ان کے کندھے پہ لاد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بہت سا سامان لادے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا انت السفینہ، تم تو کشتی ہو گئے بالکل، جیسے کشتی پہ ڈھیر سا سامان لاد دیا جاتا ہے ایسے سب کے کپڑے تم نے لاد لیے۔ اب ان کا اصلی نام کیا ہے لوگ بھول گئے، اس لیے کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے، وہ بس سفینہ، ہر آدمی ان کو سفینہ کہتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کا سفینہ۔ کیوں؟ یہ نام دیا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ اور نکلے اپنے ساتھ اور لشکر سے پیچھے رہ گئے، راستہ بھٹک گئے، جنگل۔ اب جنگل میں آدمی کو اندیشہ ہوتا ہے کہیں شیر نہ مل جائے، کہیں چیتا نہ مل جائے۔ اب وہی ہوا، سامنے سے آ رہا ایک شیر جھومتا ہوا، اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو بولو کیا کرتا؟ دیکھ کے شیر کو ہیں بھاگے، پیشاب نکل جائے، سانس رک جائے۔ یہ تو حضور کے غلام تھے، یہ اپنے سب پڑھا کے نکلے ہیں، تو باقاعدہ شیر کے پاس چلے گئے، سامنے اس کے کہنے لگے انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحارث۔ ابو الحارث، اے حارث کے باپ، یہ شیر کی کنیت ہے عربی میں، یا ابا الحارث انا سفینہ، میں سفینہ ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ وہ اتنا جو کہا تو شیر نے اپنی نگاہیں جھکا لی، جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کی دہاڑ سے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لوگوں کے کلیجے ہل جاتے ہیں، وہ سامنے آیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اس سے بھی کہہ دیا، وہ بھی سمجھ گیا کس کا نام لے لیا، کس سے نسبت جڑی ہوئی ہے، نسبت کا اس نے احترام کیا، جانور نے بھی احترام کیا ہے۔ میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں میں۔ تو شیر بھی کیا کر رہا ہے؟ احترام کر رہا ہے، وہ اپنی درندگی بھول گیا، درندہ ہے وہ، اس کو اس سے کیا مطلب؟ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، اور کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، دریا کا کام تو ڈبونا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اور پھاڑ کھانے والے جانوروں کا کام پھاڑ کھانا ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے کہا تو اس نے نظریں جھکا لی کہ نام کس کا آ گیا؟ اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد دم ہلانے لگا جیسے پالتو کتا ہوتا ہے، اور عجیب آوازیں اس نے نکالی اور وہ چل پڑا۔ اب یہ پیچھے پیچھے چلے، اس کے بعد جو سڑک تھی وہاں پہنچا کر کے وہ رک گیا، راستہ بھولے تھے نا، اس لیے اس نے شاہراہ عام پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد پھر
واپس چلا گیا۔ تو جو خطرہ تھا اللہ نے اسی کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ راستہ بھولے ہوئے تھے، راستہ بھی ان کو مل گیا۔ یہ برکت کاہے کی ہے؟ اللہ کے ذکر کی ہے۔ نبی کے غلام تو ہم سب ہیں، مگر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں۔ جی کیا کیا آپ نے اپنی امت کو سکھا دیا۔ نبی کے صدقے میں اس امت کو کیا نہیں ملا؟ مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا، میری حیثیت سے سوا ملا، ہماری اوقات سے بہت زیادہ ملا ہے۔ تو غرضے کی ان کا ہو گیا ایکسیڈنٹ۔ اب ایکسیڈنٹ میں چوٹ ایسی آئی کہ یہ آنکھ زخمی ہو گئی۔ علاج و معالجے کے بعد آنکھ تو اچھی ہو گئی، مگر جو اس کی پلک تھی یہ کٹ چکی تھی۔ حادثے کی وجہ سے پلکیں، جو بھاؤں کے نیچے بال ہوتے ہیں، جو پلکیں جھپکتی ہیں، ہم لوگ سمجھتے یوں ہی ہے یہ معاملہ، یہ خدا کا نظام ہے، خدا کی نعمت ہے۔ اب صاحب وہ کٹ گئی، آنکھ تو اچھی ہو گئی، مگر مصیبت یہ تھی پلکیں غائب ہیں۔ تھوڑی دیر میں دھندلا دھندلا دکھنے لگتا تھا آنکھوں سے، صحیح دکھ ہی نہیں رہا۔ غبار آ گیا گلاس کے اوپر، شیشے کے اوپر۔ جب گاڑیاں چلتی ہیں اور شیشے گندے ہو جاتے ہیں تو وائپر سے انہیں صاف کیا جاتا ہے۔ یہ گلاس خدا کے دیے ہوئے ہیں اور اس کا وائپر بھی خدا کا بنایا ہوا ہے۔ یہ پلکوں کا جھپکنا کیا ہے؟ یہ پلکوں کا جھپکنا کیا ہے؟ یہ حقیقت میں انہی گلاس کو صاف کرنے والے وائپر ہیں یہ۔ اور وہ کٹ گیا۔ جب وہ کٹ گیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دھندلا ہو گیا۔ پھر انہوں نے جا کے دھویا آنکھ کو، پھر تھوڑا صاف دکھا، پھر دھندلا ہو گیا۔ پھر اسے دھو رہے، بار بار جو دھویا تو آنکھ ہو گئی زخمی۔ نہیں دھوتے ہیں دھندلا دکھتا ہے، بار بار دھونے سے آنکھ زخمی ہو گئی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، ہر چیز کا علاج ہے، مگر یہ اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے، اس کا بدل ہمارے پاس کوئی موجود نہیں۔ تو اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے، اور اللہ کی ہر نعمت بے مثال بے نظیر ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ مگر نعمت کے نعمت ہونے کا احساس اگر ہو تو شکر کرتا ہے بندہ، نعمت بڑھتی ہے۔ اگر احساس ہی نہ ہو کہ یہ نعمت ہے تو ناشکری کرے گا، اور ناشکری کرے گا تو چھین لی جائے گی۔ اللہ نے اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا تو بندے کے فائدے کے لیے، اور شکر کرنے کا حکم دیا تو بندے کے فائدے کے لیے۔ ناشکری ہوگی تو نقصان بندے کو ہوگا۔ نعمت ہم سب اس کے شکار، ہم سب ناشکرے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں کھا کے کہا معلوم، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی قسم کھائی، گھوڑا ناشکرا نہیں ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ہیں کیا کہا؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ یہ ہے وہ بات جس پہ قسم کھائی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہاں؟ ارے بھائی وہ نہیں دوڑ ہے، ایسے نہیں وہ دوڑ ہے۔ اس کی دوڑ دیکھنا ہو تو ریس کوس جو اس کا میدان ہے گھوڑ دوڑ کا، وہاں دیکھیے آپ، سمجھ میں آئے گی قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑتے، اتنی تیز ہانپ رہے ہوتے ہیں، ہانپنے کی آواز نکلتی ہے باقاعدہ، اور رفتار میں کہیں سے فرق نہیں۔ میں نے دیکھا ہے
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پھر وہ پتھر پر، چٹانوں پر اپنے پیر مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ پتھریلی زمین کے اوپر جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں میں لوہے کی نال ٹھکی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ ٹکراتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چنگاریاں اڑتی ہیں۔ وہ دھیرے چلنے میں نہیں ہوگا، تیز چلنے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات، پھر وہ صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت جو ہوتا ہے غفلت کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ایسے ہی ہوتی صبح کے وقت۔ فالمغیرات فأثرن به نقعا، اور صبح کے وقت جب وہ دوڑتے ہیں تو وہ غبار اڑاتے ہیں، اپنے پیروں کی ٹاپوں سے غبار اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ صبح کے وقت میں گرد و غبار جو ہوتا ہے اس پر شبنم اوس گرنے کی وجہ سے مٹی تھوڑی سی نم ہو جاتی، گیلی ہو جاتی، نہیں اڑتا، اس وقت اڑتا ہے غبار، اتنی تیزی سے دوڑتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اپنے مالک کو لے کر اس کے اشاروں پر دشمن کی فوج کے بیچ میں گھس جاتے۔ یا تیر تلوار چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کٹ کٹ کے لاشیں گر رہی ہیں، مگر مالک کا اتنا وفادار ہے کہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے مالک کو لے کے جمع فوجوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے۔ اللہ یہ بیان کر رہا گھوڑا اتنا وفادار کیوں ہے؟ کیا کیا مالک نے؟ پیدا کیا ہے گھوڑے کو، بولو، اس کو دانا کھلایا ہے۔ نہ گھوڑا پیدا کیا نہ دانا پیدا کیا، گھوڑا بھی خدا نے پیدا کیا اور چارہ دانا بھی خدا نے پیدا کیا۔ مالک نے خالی خدا کا پیدا کیا ہوا دانا اس کو کھلا دیا ہے۔ اتنا وفادار ہے، جان قربان کر رہا ہے۔ سوچئے، دوڑ بھی رہا ہے، دشمنوں میں گھسا جا رہا ہے، تیر تلوار کی کوئی پرواہ نہیں، اتنا وفادار۔ یہ بیان کرنے کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اب اپنی حالت دیکھو۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انسان کو پیدا بھی خدا نے کیا اور نعمتوں سے ڈھانک دیا خدا نے، ظاہری و باطنی نعمتیں، سر سے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک نعمتیں ہی نعمتیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے حکموں کا کتنا پابند ہے۔ کتنے روزہ خور ٹہل رہے ہیں نخاس میں ہیں؟ ہر روزہ خور کیا ہے؟ شکر گزار ہے، ناشکراں؟ بولو۔ اور جو روزہ خور ہے وہ حرام خور ہے۔ کیا ہے وہ؟ حرام خور۔ حرام خور کیوں ہوا؟ حرام کھانے والا۔ لیکن روزے کی حالت میں کھانا حرام، روزہ رکھنا فرض ہے تو کھانا پینا کیا ہوا؟ بغیر عذر کے حرام ہے۔ تو حرام کھانا، حرام پی رہا ہے، جو حرام کھائے حرام پیے اسے کیا کہتے ہیں؟ حلال خور، حرام خور۔ یہ جتنے حرام خور ہیں یہ کیا ہیں بتائیے اب؟ ان الانسان لربہ لکنود، مالک کے ناشکر۔ بتائیے، رمضان کی ناقدری کرنے والے، تراویح میں نہ آنے والے، نماز چھوڑ دینے والے، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو کرنے والے، جن چیزوں کو حکم دیا ان کو نہ کرنے والے، نہ کرنے والیاں، سب کیا ہیں؟ ناشکرے۔ پھر ناشکری کبھی کیسے ہوتی ہے کہ پتہ ہے یہ نعمت ہے اور پھر بھی ہو رہی ناشکری؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، اب اللہ ناراض ہوتا ہے جہاں ان آنکھوں کو دیکھنے سے، وہاں استعمال کرنا ناشکری۔ زبان دیے، اس سے ایسی باتیں بولنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، غیبت، چغلی، دھوکہ، جھوٹ، یہ ناشکری ہے۔
ارے ہے یا نہیں؟ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی، کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہاتھ پیر غلط استعمال ہو رہے نہیں۔ ان الانسان ربی لکنود۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، کرے شکر ادا، لیکن پتہ ہی نہیں یہ بھی نعمت ہے۔ ایسی بہت سی نعمتیں ہم سمجھتے نہیں یہ بھی نعمت، جب وہ چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہو گھٹنے بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، جب گھٹنوں کو درد پیدا ہوا، ارے یہ کیا ہو گیا، ساری دوائیں کر لیں، آپریشن تک کرا لیا، مگر کتنا دوڑے ہم ان گھٹنوں سے ہیں۔ اس وقت سجدہ کر سکتے تھے، آرام سے نہیں کیا، اب مجبور کر دیا خدا نے، اب کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کرو، ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں مگر احساس نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلانے کے لیے اپنی امت کو دعائیں سکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ہم لوگ تو پانی پیتے نہیں ہیں، پیتے نا؟ کتنا پیا ہوگا اب تک؟ کئی لیٹر؟ لیٹر؟ ارے کتنے ڈرم پانی پی چکے ہوں گے آپ۔ اور پانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ہر جاندار زندہ ہے پانی سے، انسانی نہیں۔ جس کا بڑھنے والا جسم کھیتی، وہ بھی کاہے سے زندہ ہے؟ پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے پانی سے ہر چیز پیدا کی۔ پانی کتنا ضروری ہے، کتنا پیا پانی، اور ابھی باقی افطار کے وقت جب گرمی کا موسم ہو تو افطار کے وقت چاہے جتنا بڑا دسترخوان سجا ہو آپ کے پاس، چاہے جتنی نعمتیں ہوں، اس میں سب سے زیادہ مزیدار نعمت کون سی لگتی؟ پانی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ، نہ معلوم کتنا پیا کتنا پھینکا ہے، اور نعمت کتنی بڑی ہے احساس ہی نہیں۔ یہ بھی نعمت اللہ کی شکر ادا کر لے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ایک مرتبہ صحابہ کو سکھایا، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس مالک نے اس پانی کو میٹھا اور خوشگوار بنا دیا ہے، میٹھا بھی ہے اور پینے میں اچھا بھی لگ رہا ہے، ایسا ذائقہ اس کا ہے دنیا کے کسی مشروب میں وہ ذائقہ نہیں۔ بہت پی چکے، اب دل بھر جانا چاہیے پانی سے، اب نہیں پئیں گے ہیں، اتنا پی لیا اب تھوڑی نہ پئیں گے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کل پانی پینا، چائے پلایا آپ کو، کل نہیں پانی چاہیے، لسی چلے گی؟ جی نہیں، پانی چاہیے، کوئی بدل ہی نہیں اس کا۔ تو فرمایا اگر یہ کھاری ہوتا تو کیسے پیتے؟ جتنا پینے کا جی چاہ رہا تھا اتنا بھی نہ پیتے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس پانی کو میٹھا بنایا اور خوشگوار بنایا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلَمْ يَجْعَلْهُ ذُنُوبًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس پانی کو کھاری اور تلخ، اور نبی تو گناہوں سے بولو معصوم ہوتا ہے، آپ آخری معصوم ہیں، آپ سید المعصومین ہیں، مگر آپ دعا میں کریں اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس پانی کو میٹھا خوشگوار بنا دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھاری نہیں بنایا۔ حضور تو معصوم ہے، اس کا مطلب حضور یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، یہ اپنی امت کو سکھا رہے۔ دیکھو اللہ کی نعمت سمجھو پانی کو، اور شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرو گے تو نعمت قائم رہے گی، ناشکری کرو گے تو چھن جائے گی۔
اور چھن جائے گی تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر کسی کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ بیٹے کو تو تکلیف ہوگی، لیکن جن کو ان سے تعلق ہے ان کو بھی تکلیف ہوگی، ماں کو تکلیف ہوگی، باپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی کی ہر امتی اولاد کی طرح ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے آپ کو۔ یعنی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، امتی کو تکلیف پہنچے، پھانس لگے، اللہ کے نبی کو یہ گوارا نہیں۔ کتنے کام آپ نے ایسے تھے جو صرف امت کو مشقت سے بچانے کے لیے بولو چھوڑ دیے، حضور نے نہیں کیا، جی چاہ رہا تھا نہیں کیا۔ ان کاموں میں سے ایک کام جو آج کل رمضان کی خصوصیت ہے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ 3 راتیں اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں بغیر اعلان کے۔ صحابہ جو نبی کی سیرت، وہ صحابہ کی سیرت، نبی کو نماز میں مزہ آ رہا ہے، صحابہ کو بھی نماز میں مزہ آ رہا ہے، بغیر اعلان کے، بغیر اذان کے صحابہ مسجد میں حضور نماز پڑھتے جماعت سے، بڑھنے لگی بھیڑ۔ تیسری رات میں صاحب جگہ نہیں رہی مسجد میں، چوتھی جب رات ہوئی مسجد بھری ہوئی، اللہ کے نبی آئے نہیں۔ صحابہ سوچ رہے شاید کی آنکھ لگ گئی، کھانس رہے، مگر نہیں نکلے آپ۔ فجر میں آیا اور آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ نماز تمہیں بہت پسند ہے اور تم آئے بھی تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض بولو نہ ہو جائے، فرض ہو جائے گی، نہیں ادا کرو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، ہے نا۔ اس لیے حضور کو تو اچھی لگ رہی تھی، مگر صرف امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد جماعت سے نہیں پڑھی، 3 دن تک جماعت سے پڑھائی آپ نے نماز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام کس نے پڑھی، کس نے پڑھائی؟ اللہ کے نبی نے۔ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے۔ کتنی راتیں پڑھی؟ صحابہ کو یہ یاد حضور نے نماز پڑھائی، صحابہ کو یہ یاد 3 راتیں نماز پڑھائی، مگر صحابہ کو یہ یاد نہیں رکعتیں 20 تھیں 8 تھیں، بولو ایسا ہے؟ بولو۔ جب انہیں یہ یاد ہے 3 راتیں پڑھائی، حضور کے پیچھے پڑھی، اللہ کے نبی جماعت سے پڑھائی، تو یہ یاد نہیں رہا ان کو کہ 8 پڑھی یا 20 پڑھی، ان کو یاد تھا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح کے لیے، حضرت عمر نے تراویح جاری نہیں کی ہے، آپ نے کہا فرض نہ ہو جائے، اس لیے نماز تراویح تو جاری رہی، مگر ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، کہیں 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کہیں 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب زمانہ آیا تو ان کا یہ نماز اللہ کے نبی کو پسند تھی اور ہم لوگوں کو بھی پسند تھی، حضور نے صرف اس لیے اس کی جماعت چھوڑی تھی کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب فرض ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، لہذا ایک امام کے پیچھے سارے نمازیوں کو جمع کر دیا۔ وہ امام بھی کون تھے؟ حضور نے جن کو ایوارڈ عطا کیا تھا، کہے گا اقرأہم ابی ابن الکعب، ان میں سب سے بڑے قرآن کے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں جماعت کے ساتھ، اور 3 رکعت وتر۔ جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی 3 دن تک، وہی تو سب تھے موجود، کسی ایک نے یہ نہیں کہا حضور نے تو 8 پڑھائی تھی، آپ 20 کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ ارے کسی نے کہا
یہ سب خاموش کیوں رہے؟ یہ نبی کے مقتدی تھے، وہ جانتے تھے کہ رکعتیں اتنی ہی ہیں، یہ بلا وجہ کا شاخسانہ کھڑا کیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اقامہ بین المہاجرین والانصار، حضرت عمر نے یہ تراویح کی 20 رکعت نماز جو کرائی ہے مہاجر اور انصار صحابہ کے مجمع میں کرائی ہے، اور کسی ایک صحابی نے نکیر نہیں کی، اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ اور غلط کام ہو اور وہ اعتراض نہ کریں، بولو یہ ہوئی بدعت سے صحابہ کو اتنی نفع اتنی کسی کو ہوگی نہیں۔ اور پھر حضرت عمر، اللہ اکبر، وہ تو ننگی تلوار تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا احرام باندھے ہوئے، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے جا رہے ہیں مسجد اقصی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی بیت المقدس۔ اٹھایا درہ اور مارنا شروع کیا۔ یہ احرام صرف حرم کے لیے، بیت اللہ کے لیے ہے، وہاں کیوں جا رہے ہو باندھ کر کے؟ اور وہ محسن آ گیا اور وہ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اذان ہو گئی، اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جماعت کا جمع، اس نے پھر کہا الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المومنین، الم یکفی کا، الم یکفی کی نا، کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اذانوں کا کیا تیری اذان ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ دوبارہ تم نے یہ کیوں کہا؟ دوبارہ کیوں اطلاع کرنے آئے؟ اعلان کیوں کر رہے ہو؟ قدم قدم پہ روک۔ حضرت عمر نے، ہر صحابی کا یہی حال تھا۔ ایک صحابی جو تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرنے کے دوران انہوں نے حجر اسود والا جو کونا ہے اس حجر اسود کو چوما، اور جو دوسرا کونا تھا رکن یمانی اس کو بھی چوم لیا۔ تو فوراً دوسرے صحابی، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہہ لیں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، ہمیں اللہ سے محبت، اس کے گھر سے محبت، یہاں کی ہر چیز چومنے کے لائق ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ آنکھوں میں بسانے کے لائق ہے۔ کہہ لیں وہ سب اپنی جگہ پہ، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک ہی کونے کو چوما ہے، تم کیوں دوسرے کونے کو؟ کہلے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک صاحب طواف کر رہے تو انہوں نے کہا لبیک ذل معارج، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، ان کا لبیک ذل معارج مانے اے سیڑھیوں والے میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ اے سیڑھیوں والے سے، سیڑھیوں سے مراد آسمان والے، اے آسمانوں کے بنانے والے میں حاضر ہوں۔ معنی خراب ہے، غلط ہے کیا؟ غلط ہیں؟ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لبیک ذل معارج، اے آسمانوں کے بنانے والے مالک میں حاضر ہوں۔ کوئی معنی غلط نہیں، بالکل صحیح۔ مگر فوراً صحابی نے ٹوکا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے ذل معارج نہیں کہا ہے، لبیک اللہم لبیک کہا، ایک کلمہ ذرا سا بڑھا دیا تو وہ صحابی خفا ہو گئے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے 8 پر 12 رکعتیں بڑھائیں اور سارے صحابہ، بولو، سارے صحابہ خاموش رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کیا ہے؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ عمر جو رائے دیتے قرآن کی آیتیں اس کے مطابق تائید میں نازل ہوتی ہے، اور وہ سارے صحابہ ایسے ہی تھے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ نے پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی؟
جب سے آج تک پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح کی نماز ہی ہو رہی ہے۔ 8 رکعت جو تراویح ہے سب سے پہلے انگریزوں کے دور میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ اس سے پہلے کہیں اس کا وجود نہیں تھا۔ اور دھوکہ دینے کے لیے صاحب وہ 8 رکعت ہے، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ تہجد ہے اسے تراویح بتا رہے ہیں۔ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ کہنے لگے جو عام دنوں میں تہجد ہے رمضان میں اسی کا نام تراویح ہو جاتا ہے، یعنی رمضان میں تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو محنت کرتے تھے وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں رمضان میں تراویح تو پڑھ لی، اب تہجد؟ آپ بتائیے سب کیا ہے؟ تہجد قرآن سے ثابت ہے اور تراویح حدیث سے ثابت ہے۔ تہجد کا ذکر سورہ مزمل میں ہے۔ تہجد کی نماز نبی پر، امت پر فرض تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات اے پیغمبر آپ قیام کیجئے، یعنی تہجد پڑھیے ساری رات، بس تھوڑی سی رات آرام کر لیجئے۔ بعد میں فرضیت ختم ہو گئی، جب نمازیں فرض نمازیں ہوئیں، 5 وقت کی نمازیں جب فرض ہوئیں، فرضیت اس کی ختم ہو گئی، اب یہ سنت موقتہ ہے۔ لیکن تراویح کبھی فرض، بولو، سننت لکم قیامہ، ہم نے سنت قرار دیا ہے، اس کے قیام کو حضور فرما رہے ہیں۔ لہذا تراویح کو کبھی تہجد بتاتے ہیں، تہجد کو کبھی تراویح بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 8 رکعت تھی مگر وہ اس حدیث میں 4 کا ذکر ہے، پڑھ رہے ہیں 2 رکعت۔ عجیب چیز ہے، اس میں ذکر ہے پھر 3 رکعت وتر کی نماز پڑھی تو پڑھ لے 1 رکعت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی مرتضیٰ کا زمانہ، ہر زمانے میں 20 رکعت۔ اور 20 رکعت عقل بھی کہتی ہے کتنی رکعت ہونا چاہیے؟ بولو، وہ تو ثبوت ہے احادیث سے، تاریخ سے، سیرت سے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کتنی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، ہے نا، تو سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے جو نماز کا ہوگا، اس میں بھی تفصیل ہے، لوگ جانتے نہیں اس کو۔ معاملات میں، آپس کے لین دین جھگڑے میں سب سے پہلے میاں بیوی سے سوال ہوگا۔ میاں سے سوال، بیوی کا حق نہیں ادا کیا تم نے، بیوی سے سوال، تم نے شوہر کا نہیں ادا کیا۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ اگر نمازیں صحیح نکلیں تو ٹھیک ہے، اگر نمازوں میں کمی نکلی تو کاہے سے پوری کی جائے گی؟ زبیر دیکھنا، کاہے سے پوری کی جائے گی یہ دیکھنا ہے۔ نوافل سے کہا جائے گا دیکھو اس کے نامہ اعمال کچھ نفلیں ہیں۔ کمی کا مطلب کیا ہے؟ کمی کا مطلب کیا معلوم؟ دیکھو اس کے فرضوں میں کمی اگر نکلے، فرض میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ کمی کا مطلب ہیں؟ ارے کمی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ چھوڑنا نہیں ہے۔ کمی کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو فرض ہے، اگر آپ فرض چھوڑ دیں گے تو اس کی جگہ پر نفل نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ نفل کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے فنیشنگ ہوتی ہے، اور فرض کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے ڈھانچہ اور اسٹرکچر جو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ کیا؟ یہ فرض ہے۔ اگر ڈھانچہ ہی نہیں ہوگا
تو اس کی فنیشنگ کہاں سے ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر کہیں سے دراڑیں آ گئی ہیں، کہیں سے پلاسٹر چھوٹ گیا ہے، آپ کو کلر کروانا ہے تو پہلے پٹی بھری جاتی ہے۔ یہ پٹی کا کام کون کرے گا؟ عمارت ہوگی جبھی تو پٹی بھری جائے گی، عمارت ہی نہیں ہے پٹی کاہے کی بھرے گا؟ کلر کاہے کا ہوگا؟ فرض نمازیں تو پڑھی اس نے، فرض میں کمی کا مطلب یہ ہے فرض نماز سنت کے مطابق اس نے نہیں پڑھی۔ کون کہہ سکتا ہے جیسی نماز ہونا چاہیے ویسی ہماری نماز ہے؟ ہر آدمی کی نماز میں کمی۔ تو اللہ کہے گا اس کی نمازوں کو دیکھو، اگر نماز میں کچھ کمی ہوئی تو نفلوں سے وہ کمی پوری کی جائے گی۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، ہر نفل سے وہ کمی نہیں پوری ہوگی۔ پٹی کا کام ہر نفل نہیں کرے گی، وہ ایسی نفل کرے گی جو فرض کے برابر ہو، اور فرض کے برابر رمضان کے مہینے کی نفلیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟ رمضان کے مہینے کی نفلیں ہوتی ہیں، ارے ہے نہیں؟ عام دنوں کے فرض کے برابر، اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ عام نفلیں نہیں، یہ فرض میں جو کمی رہ گئی ہے اس کی بھرپائی جو ہوگی وہ نفلوں کے ذریعے سے ہوگی۔ وہ نفلیں بھی اعلیٰ درجے کی ہونا چاہیے جو فرض کے قریب قریب ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ رمضان کی۔ رمضان کی جو نفلیں ہیں وہ تراویح، یہی ہے رمضان کی نفل، تراویح جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، صرف رمضانی میں ہوتی ہے، یہ ہوتی 20 رکعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز میں رکعتیں کتنی ہیں؟ جو فرض نمازیں ہیں پوری 24 گھنٹے میں، ان کی رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر میں 2، فرض پوچھ رہے ہیں 4 نہیں، فجر میں 2، ظہر میں کتنی ہوئیں؟ 6 ہوئیں، عصر میں کتنی ہو گئی؟ 10، مغرب میں کتنی ہو گئی؟ کیا کر رہے ہو گڑبڑ؟ 13، عشاء میں کتنی ہو گئی؟ 17، 3 بچی، وتر کی نماز 3 وہ ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تراویح بھی 20 رکعت، ایک رکعت میں اگر کمی ہے تو ایک رکعت نفل سے پوری ہو رہی ہے۔ اگر 20 ہوئیں تو اگر 8 ہی ہوئیں تو رکعتیں تو 20 ہیں فرض کی، کہاں سے پوری ہوں گی؟ عقل بھی یہی کہتی ہے، نقل بھی یہی کہتی ہے، سیرت بھی یہی کہتی ہے، صحابہ کا عمل بھی یہی کہتا ہے، تابعین کا عمل یہ کہتا ہے۔ لہذا یہ بلا وجہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے، اور عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں پہنچی کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قدر اس لیے نہیں ہوتی، شکر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ان کے نعمت ہونے کا احساس نہیں، اور جب احساس ہوگا تو شکر کریں گے تو نعمت بڑھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلانے کے لیے باقاعدہ پانی پیا، اور آپ نے یہ دعا کی تاکہ امت سمجھے کہ پانی بڑا قیمتی ہے، اس پر الحمدللہ کہے۔ یہی نہیں، استنجا کرنے گئے، جاتے نہیں جاتے پیشاب پخانے کے لیے؟ نہیں جاتے نا زبیر؟ اچھا جاتے۔ پیشاب پاخانہ یہ آسانی کے ساتھ اگر ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، نہیں نعمت ہے؟ ان کو دیکھو جن کے تھیلی لٹک رہی پیشاب کی۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، ایسے میڈیکل کالج میں جائیے تو بہت ملیں گے، مگر کسی بزرگ سے جب کسی نے پوچھا یہ کیا ہے حضرت، کہنے ناشکری کی تھی اسی لیے پکڑے گئے۔ زندگی بھر آسانی سے پیشاب ہوتا رہا، سمجھا نہیں یہ بھی نعمت ہے، ناشکری کی تھی اس لیے پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی پر ہزاروں لاکھوں سلام ہوں، آپ نے ہر امتی کو شکر گزار بنایا۔ کہا استنجا کرنے کے بعد شکر ادا کرو اللہ۔ کیسے ادا کریں؟
کہا نکلنے کے بعد کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اے اللہ معاف کر دیے۔ الحمدللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی نا، کیا کہہ رہے ہو؟ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، پھر تو کب کہا جاتا ہے الحمدللہ؟ جب کوئی خوشی کی خبر سننے کو ملے، کوئی اچھی حالت، کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ۔ اب بیت الخلاء سے نکلے ہیں صاحب، ابھی استنجا کر کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، وہاں آپ کو کون سی نعمت ملی؟ ملی کوئی نعمت؟ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے احساس دلایا، کہا کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے گندگی دور کر دی، جس نے ہم سے تکلیف دور کر دی، تکلیف دہ چیز دور کر دی۔ اگر یہ گندگی نہ صاف ہوتی، پیشاب اور پاخانہ، تو بتائیے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ کتنی تکلیف ہوتی؟ آدمی تڑپتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب رک جائے، تڑپتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کرو اور دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ وہ دعا بھی سکھا دی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے گندگی کو، اذیت دہ چیز کو دور کر دیا اور عافیت عطا فرمائی۔ اگر ہر مرتبہ یہ پڑھتے رہیں گے تو شکر ادا ہوتا رہے گا، اور شکر ادا ہوتا رہے گا تو پیشاب پاخانے کی تکلیف سے بھی اللہ بولو بچائے رکھے گا۔ اور کون چاہتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ بچوں کو ہو جائے، شوہر کو ہو جائے۔ اس لیے بچوں کو یہ عادت ڈالے، زیادہ تر دین کی باتیں ماں سکھاتی ہے بچے کو۔ پہلا مدرسہ جو ہے بچوں کا ماں کی گود ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، صرف کھلانا اور پلانا اور اسکول کی تیاری کرا دینا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرا دو، اس سے جسم بھی بچے گا اور ایمان بھی بچے گا۔ تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر نعمت اللہ کی کوئی چھوٹی نہیں ہے، ہر نعمت بڑی ہے، بے مثال ہے، مگر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بولو، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ جنت سے بڑی، عرش سے بڑی، پوری کائنات سے بڑی، خود نعمت دینے والے کو اس نعمت پر ناز ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے قرآن۔ کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ پوری صورت میں نعمتوں کا بیان ہے، ظاہری اور باطنی۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے یہ بتایا یہ سب سے بڑی نعمت میری کیا ہے؟ تعلیم قرآن، سب سے بڑی نعمت۔ ایک جگہ معلوم کیا کہا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کیا چیز؟ قرآن کی تعلیم، قرآن سیکھنا اور سکھانا، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا، یہاں جو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا معلوم؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ایسی نعمت ہے جب کسی کو حاصل ہو تو اس پر خوشی منانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، الحمدللہ۔ تراویح کی نماز میں ہم نے قرآن سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، خوشی مناؤ۔ یہ وہ نعمت ہے جو خوشی منانے کے لائق ہے۔ ایک جگہ کیا کہا؟ لا تفرح، خوشی مت مناؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، خوشی منانے والوں سے اللہ محبت نہیں کر۔ یہاں کیا کہا؟
فلیفرحوا، خوشی منانا چاہیے۔ مطلب خوشی منانے کے لائق اگر کوئی نعمت ہے تو تعلیم قرآن ہے۔ اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ پڑھی تو خوشی منائی۔ کیسے؟ ایک بڑی قیمتی اونٹنی ذبح کی، بہت پیسے اس کے مل رہے تھے، نہیں دی کسی کو، ذبح کر کے سب کو کھانا کھلایا، کائے میں سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے آخری بات کہہ دی، کیا؟ دھوکہ نہ کھانا، یہ بلڈنگیں، یہ ٹاورز، یہ گاڑیاں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ وزارت، یہ قیمتی جواہر، یہ ہیرے اور موتی، دنیا کی ہر وہ چیز جس کے لیے دنیا ریس کر رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کی نعمت ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جن کو لوگ اکٹھا کرنے میں جان دے رہے ہیں۔ تراویح چھوڑ کے مارکیٹ میں بیٹھے ہوں، نخاس میں ہیں، اس سے بہتر اس کو سمجھ رہے ہیں۔ روزے چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے، اسی نے نعمتیں پیدا کی، وہ کہہ رہا ہے یہ ان تمام نعمتوں سے اچھی ہے جن کو لوگ جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ سب سے بڑی یہ نعمت اللہ نے کسی نبی کی امت کو نہیں دی، صرف اس نبی کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور جس مہینے میں عطا فرمائی ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اس لیے بڑی نعمت ہے نا، تو بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کاہے میں دینا چاہیے؟ جو بڑی نعمت ہو اس کے لیے برتن بھی قیمتی ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ زمزم ہر برتن میں نہیں رکھا جاتا، لہذا قرآن پاک کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو منتخب کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے، جبریل۔ جس نبی کو منتخب کیا وہ سب سے اعلیٰ، جس مہینے کو منتخب کیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ، جس رات کو منتخب کیا وہ رات سب سے اعلیٰ۔ کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ سمجھ لیجئے اس مہینے کی فضیلت قرآن سے وابستہ۔ صرف قرآن ہی نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کس مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے، انجیل، زبور، توریت، سب رمضان کے مہینے۔ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے خاص تعلق۔ پھر رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے محرم میں بھی نہیں ہوا، ربیع الاول میں بھی، ربیع الثانی میں بھی، رجب میں بھی، ہر مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس لیے قرآن نازل ہوا 23 سال میں، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ کہہ رہے رمضان میں قرآن اتارا گیا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن عام آسمانی کتابوں کی طرح ایک رات میں اتارا گیا، مطلب جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ سب تھوڑی تھوڑی نہیں اتری، پوری پوری کتاب ایک دم سے۔ ایسے قرآن بھی پورا کا پورا ایک دم سے نازل ہوا۔ کب؟ فرمایا شب قدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں۔ لوح محفوظ سے جو پہلا آسمان ہے، اس آسمان پر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے بیت العزت، عزت والا گھر، وہاں قرآن نازل ہوا ایک رات میں۔ مگر قرآن جو ہے وہ آسمانی کتابوں سے الگ ہے، سب ایک دم سے نازل ہوئی، ایک دم سے قرآن بھی نازل ہوا، مگر دنیا میں جو قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تھوڑا 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 کر کے 23 سال میں نازل ہوا، اور 23 سال میں نازل ہوا۔ اس پر بھی کافروں نے اعتراض کیا،
کہ اور کتابیں تو سب جو ہے ایک دم سے نازل، قرآن ایک دم سے کیوں نہیں اترا؟ ایک دم سے اگر اترتا تو ہم کلمہ، اللہ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا؟ دل مضبوط کر دیں۔ دل کیسے مضبوط ہوگا؟ جب کوئی اعتراض کرتا ہے مشرک، کھٹ سے قرآن آ جاتا ہے اس کا جواب، تو دل مضبوط ہوگا نہیں ہوگا؟ جب سوال ہوا کھٹ سے جواب، جب سوال ہوا کھٹ سے، پورا قرآن اگر نازل کر دیا جاتا اب اس میں جواب تلاش کیجیے، جیسی ضرورت ویسے نازل۔ تو اسی لیے قرآن کے لیے دو لفظ آئے ہیں عربی میں، ایک لفظ آتا ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال انزلنا اور نزلنا، انزلنا کے معنی ہم نے اتارا، نزلنا کے معنی ہم نے اتارا۔ فرق کیا ہے؟ انزلنا کے معنی ہیں ایک دم سے اتارا، اور نزلنا کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ قرآن کے لیے دونوں لفظ آئے ہیں، ایک دم سے بھی اتارا گیا اور تھوڑا تھوڑا بھی اتارا گیا۔ اور تمام کتابوں کے لیے انزلنا کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک مرتبہ اتارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن ہے۔ قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تھا اور ہے اور رہے گا۔ قرآن پڑھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف ھدی للمؤمنین نہیں ہے، ھدی للناس۔ اللہ سب کا رب ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی سارے عالم کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہیں۔ تو فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، مطلب اندھ بھکتی والی بات نہیں ہے، دیکھو پڑھو پھر مانو، اللہ کا کلام پڑھو، غور کرو، سمجھ میں خود تمہاری آ جائے گا، تمہارا دل اندر سے بولے گا، تعصب کا چشمہ اتار دو بس۔ ہدایت کی دلیلیں ہیں قرآن میں، وہ دلیلیں خود تمہیں مجبور کر دیں گی ماننے پر۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جب آدمی ان کو پڑھ لیتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے ماننے پر، یہ تو خدا کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ہم ان کی کھال کو، جب جب ان کی کھال جل جائے گی ہم بدل دیں گے اس کی جگہ پر دوسری کھال، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو اسکن کا ماہر تھا ڈاکٹر، اس نے جو پڑھی آیت تو وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ وہ کیوں ہو گئے مسلمان؟ کیوں ہو گئے؟ کیسے ہو گیا؟ ارے بولو۔ اس آیت کو پڑھ کر کے کہنے لگا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کھال جو ہے جل جائے گی تو اس کے بدلے میں دوسری کھال ہم چڑھا دیں گے، تاکہ تکلیف، بولو، تاکہ عذاب چکھے، وہ تکلیف چکھے۔ تو اس نے کہا کہ میں ماہر ہوں اسکن کا، ایک پرانی کھال ہوتی ہے، ایک نئی کھال ہوتی ہے۔ پرانی کھال میں تکلیف کم ہوتی ہے، نئی کھال میں زیادہ ہوتی ہے، وہ نازک ہوتی ہے، ارے ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا پرانی کھال جلے گی، نئی کھال چڑھائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ عذاب دینا ہے، تکلیف دینا ہے۔
تو تکلیف جتنی اس میں ہوگی وہ پرانی کھال میں نہیں ہوگی. یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں دلائل ہیں کاہے کے؟ ہدایت کے. اس میں دلائل ہیں. اور یہ کیا ہے؟ دلائل ہے فرقان. قرآن فرقان بھی، قرآن کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے. قرآن کے معنی جس کو خوب پڑھا جائے، اس کا جیسا نام ہے ویسے ہی حقیقت ہے. یہ بعض لوگ نام رکھ دیتے ہیں کس کا؟ جو بچہ بہت ہی بدصورت ہوتا ہے، بالکل کالا کلوٹا ہوتا ہے، اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ یوسف. اور یوسف جو تھے وہ سب سے خوبصورت تھے. ہیں یہ جو نام قرآن ہے بالکل سیٹ ہے قطعی. دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا گیا اور پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جائے گا وہ قرآن. قرآن کے معنی کو خوب پڑھا جائے. تو فرقان کے معنی، قرآن کے معنی بہت پڑھا. فرقان معنی جو فرق کر دے کاہے میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، دو ٹوک فیصلہ کر دے یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو ہے سب غلط. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، ہمارے نبی سے دشمنی کی. یہودی ہیں ہی سب سے ظالم قوم، سخت دل قوم. عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، پھانسی دی. عیسائیوں کے نبی ہیں، عیسائی ان کو نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، کراس کا نشان اسی لیے ان کے وہاں، صلیب اسی لیے مقدس ان کے وہاں ہے. دونوں یہی سمجھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا دونوں غلط ہیں. قرآن نے دو ٹوک فیصلہ سنایا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ انہوں نے سولی دی ہے، بلکہ معاملہ چھپا دیا گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. اللہ کہتا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ہے فیصلے کی بات. دیکھا آپ نے؟ تو فرقان بھی ہے. اللہ فرماتا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جس کو رمضان کا مہینہ ملے، اتنا فضیلت والا مہینہ، تو ناقدری نہ کرنا. اس میں خاص عبادت ہم نے رکھی ہے، وہ ہے روزہ. فلیصمہ، اس کو روزہ رکھنا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آیت میں آیا تھا روزے فرض کیے گئے، لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا چونکہ نئے نئے روزے فرض ہوئے تھے، عادت تھی نہیں، تو اللہ نے ایک سہولت دی تھی شروع میں. کیا سہولت دی تھی؟ کیا سہولت دی تھی؟ یہ دیکھیں، جب روزے فرض ہوئے مدینے میں شعبان کے مہینے میں، تو چونکہ روزہ رکھنے کی عادت تھی نہیں. جس آدمی کے وزن اٹھانے کی عادت، ایک دم سے وزن رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ حالت خراب ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی تھی. کیا؟ جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے، اور جس کا جی نہ چاہے وہ ایک غریب کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے. بعد میں اس آیت کو نازل کر کے خدا بتا رہا ہے وہ حکم جو پہلے تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. کیسے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو آدمی اس مہینے میں موجود ہو اسے روزہ رکھنا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے. یہ تبدیلی ہوئی ہے روزے میں. پہلے اختیار تھا اور بعد میں روزے کو لازم کر دیا گیا. نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور روزے میں بھی تبدیلی ہوئی. نماز میں کیا تبدیلی ہوئی؟
3 تبدیلیاں، کہے 3 تبدیلیاں روزے میں، 3 تبدیلیاں۔ پہلی تبدیلی، نماز میں 17 مہینے تک بیت المقدس ترک کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، نہیں تھا؟ پھر اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے، آسمان کی طرف۔ اللہ نے آیت نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم نے آپ کا آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھانا دیکھ لیا، ہم اس طرف حکم دیتے ہیں منہ کرنے کا جو قبلہ آپ کو پسند۔ پہلے بیت المقدس طرف، اب بیت اللہ کی طرف، ایک تبدیلی۔ دوسری تبدیلی، مدینے میں جماعت نہ چھوٹے۔ ہم لوگوں کی طرح تھوڑی افطار میں گئے، افطار پارٹی والے جو ہیں خاص طور سے، میں روزے دار کم ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو، کل فکر نہ کرو، نماز یہی ہوگی، کھا پی لو اطمینان سے، یہی ہوگی، اپنی کر لیں گے، اور لے آئیں گے بازار سے، گھر ٹوٹ گیا، جامع جم سے یہ میرا جامع استفال اچھا ہے، ارے ایک چھوٹ گئی کیا دوسری کر لیں گے جماعت، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی لیے دوسری جماعت مکروہ ہے، نہیں سمجھے؟ کس لیے مکروہ ہے؟ تاکہ جماعت کی اہمیت ختم نہ ہو جائے کہ آپ اپنی بنا لیں گے۔ کیوں بنا لو گے اپنی؟ جو وقت ہے اس پہ جاؤ۔ تو غرضے کی نماز میں صحابہ کا معاملہ تھا، ان کی نمازیں تھیں، پہلے سے آ گئے تو کام کا حرج ہو رہا ہے، دیر میں آئے، پتہ چلا 1 رکعت، اب کیا کریں، سب کو مل جائے، تو مشورہ ہوتا رہا کہ آگ جلائی جائے اور یا باجا بجایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب رد کر دیا، ان میں دوسری قوموں کی مشابہت ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایک آدمی اعلان کرے جب نماز کا جماعت کا وقت ہو، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور سب لوگ آ جائیں، پھر جماعت کھڑی ہو جائے، اسی پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک صحابی نے خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو، سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا، اور اس نے اذان کے کلمات کہے، پھر تکبیر کے کلمات کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ کے بتایا، آپ نے فرمایا خواب پر حق ہے، اور یہ کلمے حضرت بلال کو بتاؤ، اور بلال اذان کہیں گے، بلال کہیں گے۔ ان صحابی نے نہیں کہی، سب سے پہلی اذان حضرت بلال سے کیوں کہلوائی؟ حضور کرے ان کو سکھاتے رہو بلال کو، مگر اذان تم نہیں کہو گے، یہی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان اس لیے دی جاتی ہے، اذان کے معنی اعلان، اذان معنی ہے، اور اعلان جو ہے بہت دھیرے سے کرنا چاہیے، بلند آواز سے کرنا چاہیے۔ وہ جو صحابی تھے ان کی آواز جو تھی کم تھی، اور بلال کی آواز بلند تھی۔ آپ نے وہاں بلال کو بتاؤ یہ اذان کہیں گے۔ پھر آپ نے کہا اور بلال اپنی کان میں انگلی بھی داخل کر لو، انگلی داخل کر کے اذان کہی جاتی نا، یہ کوئی رواجی چیز نہیں ہے۔ حضور نے کہا تھا بلال سے، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، انگلی داخل کرنے سے آواز اور بلند نکلے گی، اس لیے جب انگلی کانوں میں ہوگی تو اپنی آواز کم سنائی دے گی، اور جتنے ہی کم سنائی دے گی اتنے ہی آدمی زور سے بولے گا، ہوتا ہے نا۔ اب بہرا آدمی کیا کرتا ہے؟ دھیرے سے بولتا ہے، تیز بولتا ہے، اچھا تیز بولتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے سب بہرے۔ اس لیے جو قاری حضرات ہیں جب قرأت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں وہ لوگ؟ کان پہ ہاتھ رکھ کے، دیکھا نہیں دیکھا؟ تو غرضے کی بلال نے اذان کہی، یہ دوسری تبدیلی ہوئی۔ تیسری تبدیلی، پہلے جب کوئی آدمی آتا اس کی رکعت چھوٹ جاتی تھی تو پہلے وہ نمازی سے پوچھتا تھا کون سی رکعت چل رہی، کون سی رکعت ہے، بولنے کی بھی اجازت تھی، اور وہ بتا دیتا بھائی 1 رکعت ہوئی، 2 رکعتیں ہوئی۔ تو وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ پہلے چھوٹی ہوئی رکعت پڑھتا تھا، جتنی رکعتیں چھوٹی پہلے وہ، بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، امام کے ساتھ سلام پھیر دیا،
ایسا ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور ان کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی تھی اتفاق سے۔ انہوں نے جب دیکھا، انہوں کا جی نہیں، یہ تو ہم نہیں کریں گے، ہم نبی کو جس حال میں پائیں گے اسی حال میں شریک ہو جائیں گے، اور جو چھوٹی ہوئی رکعت ہے ہم بعد میں پوری کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، نماز میں شامل ہو گئے، جو رکعت چھوٹی بعد میں پوری کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ نے تمہارے لیے بہت اچھا طریقہ جاری کیا ہے، اب جس کی رکعتیں چھوٹیں وہ اسی طرح پڑھے جیسے تبدیلی ہے نا۔ ایسے روزے میں تبدیلی، حضور جب تشریف لائے اور جب سب سے پہلے روزے کا حکم دیا تو اس میں اختیار دیا، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے فدیہ دے دے۔ پھر دوسرا حکم آیا، کیا حکم آیا؟ پہلے جو روزے تھے وہ ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، 13، 14، 15۔ عاشورے کو روزے فرض تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت ختم ہو گئی، ایک تبدیلی۔ دوسری تبدیلی اختیار تھا کاہے کا، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے فدیہ دے دے۔ تیسری تبدیلی، اگر روزہ رکھ لیتے تھے اور کھانا کھا لیا اور اس کے بعد سو گئے، اگر بس فوراً روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ افطار کیا اور آنکھ لگی، روزہ شروع۔ کتنا لمبا روزہ تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا قیس ابن سرما، وہ بیچارے مزدوری کی، دن بھر روزہ رکھا، شام کو آئے، افطار کیا اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو پھر روزہ شروع ہو گیا، اور دن بھر مزدوری کی، کچھ کھایا نہیں، ذرا سا چکھا تھا، کھانا بھی نہیں ابھی کھا پائے، اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی، پھر شروع ہو گئی۔ دوسرے دن روزہ رکھ لیا بغیر سحری کے۔ حضور نے دیکھا حالت ان کی غیر ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ حضور ایسا ہو گیا۔ اور بھی 2 ایک واقعات پیش آئے تو اس کے بعد قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی، کیا کہ اب تم کھا سکتے ہو۔ سحری کب تک؟ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک کھانے کی اجازت ہے۔ اب سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا رات بھر کو۔ یہ تبدیلیاں ہیں، یہ سب کاہے کے لیے ہیں؟ مگر ایک چیز ابھی باقی ہے، کیا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، کتنا بیمار کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، اگر رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا وہ سفر میں ہو۔ سفر میں ہونے کا مطلب شرعی سفر، 48 میل سفر میں ہو، اگر سحری کا ٹائم ہو جائے، سفر شروع کر چکا ہے، تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ابھی گھر ہی میں ہیں اور سحری کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ کو بعد میں جانا ہے کلکتے، تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز۔ مسئلہ سمجھو، یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے کل جانا ہے مجھے، لہذا کل نہیں رکھیں گے روزہ، پہلے سے ارادہ ہے۔ اگر سحری کا وقت سفر میں آ گیا تو اجازت ہے۔ سحری کا وقت آپ کی اقامت گاہ میں آیا ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب آپ نے سفر شروع کر دیا، سفر میں اگر بہت دقت آپ کو ہوئی تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ رکھوا تو دیا مگر زحمت بہت ہو رہی ہے تو توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر توڑ دیں گے آپ تو کفارہ نہیں ہوگا، خالی قضا کرنا پڑے گا۔ یہ آسانی ہے، بعد میں جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے قانون ہم نے کیوں دیے ہیں تمہیں، کہ رمضان میں بیمار ہو گئے تو اجازت، سفر میں اجازت، یہ کیوں دیا؟ اچھا اجازت تو دی کہ بعد میں قضا کرنا ہو، یہ بھی نہیں عید کا چاند نکلنے کے بعد عید کے دن کے دوسرے دن سے قضا شروع، ایسا بھی نہیں۔ جتنے روزے قضا ہوئے ہیں پورے سال میں ان کی قضا کر لینا ہے۔
10 روزے قضا ہوئے تو پورے سال میں جب جی چاہے ایک ایک رکھتے چلے جاؤ۔ یہ سب حکم ہم نے کیوں دیے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اے اللہ پھر آپ نے قضا روزے بھی معاف کر دیے ہوتے، اللہ کہتا اس میں تمہارا نقصان ہوتا، اس لیے 30 روزے رکھنے ہی میں تمہارا فائدہ ہوئے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، کتنی؟ 30۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا، یعنی روزہ رکھا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، روزہ رکھنے کی توفیق دی تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو روزے کی حالت میں، نماز پڑھنے کی توفیق دی، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ کرتے نہیں کرتے؟ کیا کہتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج جب کر لو تو ذکر کرو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حج کر چکو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ تم میری ان دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور اللہ پورے رمضان کی برکتوں سے ہر ایمان والے ہر ایمان والی کو کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہے یہ بھائی؟ پڑھ کے بتاؤ، ہندی میں لکھا ہے مشکل۔ کیا جادو بھی کچھ ہوتا ہے؟ اگر جادو کچھ ہو جائے تو کیا کرے؟ دیکھیے جادو میں تاثیر ہے، ایسا نہیں ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، اور یہ جو نظر لگتی ہے نا اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں اتنا زبردست اثر ہوتا ہے کہ نظر آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ بیمار ہو جاتا ہے ایک دم سے، اچھا بھلا اونٹ، تو لوگ کہتے ہیں مر جائے گا، اس سے اچھا اس کو ذبح کر لو، اور ذبح کر کے وہ دیگچی میں پکا لیا گیا، اور آدمی مر گیا، قبر میں پہنچ گیا۔ العین حق، نظر میں تاثیر ہے، مگر علاج ہر چیز کا ہے، جادو میں بھی اثر ہے۔ کیا علاج ہے؟ ذکر اللہ کا، اللہ کے ذکر میں بڑا پاور ہے۔ نظر میں بھی تاثیر ہے، جادو میں بھی تاثیر ہے، مگر سب سے زیادہ تاثیر اور اثر اللہ کے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ پھر کیا کریں؟ کہا کہ صبح اور شام، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ، ایک مرتبہ قل اعوذ بالفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ بالناس، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملے، اور ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جادو سے بھی بچیں گے، نظر سے بھی بچیں گے، دشمنوں سے بھی بچیں گے، حسد کرنے والوں سے بھی بچیں گے، جلنے والوں کی تدبیروں سے بھی بچیں گے۔ یہ جادو سب ہوتا اسی وجہ سے ہے، ٹونا ٹوٹکا سب، ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا علاج۔ کیا ہوا؟ وہ اس میں لکھا ہے کیا اوصیفی بھی کچھ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا علاج بتا دیں۔ اچھا، دوسرے سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کیا اوصیفی لکھا ہے؟ اوصیفی نے آسیب، آسیب کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جن کو جن کہا جاتا ہے، یہ کبھی کبھی ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کی بھی حقیقت ہے، قرآن میں ذکر ہے جنوں کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا۔ اور یہ بھی قرآن میں باقاعدہ ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ جن ہے۔ اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے
کہ قیامت کے دن سود کھانے والا ایسے کھڑا ہوگا میدان محشر میں جیسے کسی کے اوپر جن سوار ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جن نے کسی کے اوپر سوار ہو کر اس کو خبتی بدحواس بنا دیا۔ معلوم ہے مخلوق بھی ہے اور یہ انسانوں پر کو اذیت بھی پہنچا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتوں کا اگر حفاظتی انتظام نہ ہوتا تو جن تمہیں اٹھا کر کے دریاؤں میں جنگلوں میں پھینک دیتے، گردن دبا دیتے۔ فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ کا جو نظر سے حفاظت ہے، جو جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، وہی جن، چور، اچکے، سانپ، بچھو، ہر ایک سے کیا کہا گیا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی اللہ کی، کاہے سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، سب چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، ان میں جو برائی ہے اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ جب سب کا ذکر آ گیا، ہر چیز سے آدمی بچ جائے گا۔ ہر مصیبت کا علاج، ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کا علاج کیا ہے؟ یہی دو آیتیں ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ اتنی ضروری ہے مسلمان کے لیے جتنا انسان کے جینے کے لیے کھانا اور پانی، آکسیجن کی ضرورت اس سے زیادہ ضروری۔ اس لیے کہ جب یہ اثرات ہو جاتے ہیں تو آدمی جانچوں پہ جانچیں کراتا، کچھ نکلتا نہیں، علاج پہ علاج کرتا، فائدہ ہوتا نہیں۔ اس لیے تالا لگا لو۔ شریعت نے بڑی قیمتی چیزیں دی ہیں اور یہ سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں اور اس کے بعد سے وفات تک آپ نے کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان مبارک کی برکتوں سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، مالک ان ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خوب نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ غریب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس حال میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ مسجدیں شہید کر دی گئی، کھلے آسمان کے نیچے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں بھی اے اللہ سحری میں بمباری ہوتی ہے، افطار میں بھی ہوتی ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے، اے اللہ غیب سے نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کا ہم پر حق ہے، امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ۔